آگے بڑھتے ہیں روح رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ قصص الانبیاء کی جانب. میرے ساتھ پروفیسر احمد حماد موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں, ان کی جانب چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج ہم جن نبی محترم کا ذکر کریں گے, آپ کا اسم گرامی ہے سیدنا حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اور اس سے قبل کل ہم نے ذکر کیا سیدنا اسحاق علیہ السلام کا. تو حضرت لوط علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بھی تعلق ہے, اور وہ بہت دلچسپ ہے. اور وہ کیا ہے, اور آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے, اور کھانا اکٹھے کھانے کو پسند کرتے تھے. مطلب اکیلے کھاتے نہیں تھے, کسی نہ کسی مہمان کو بلاتے تھے, انتظار فرماتے تھے, باہر سے کسی کو بلا کے لے آتے تھے تاکہ کھانا اکٹھے کھایا جائے. تو نبیوں کی جو شفقت ہوتی ہے, جو دریا دلی ہوتی ہے, جو نرم دلی ہوتی ہے, وہ سب چیزیں جو بردباری ہوتی ہے, وہ ساری خصوصیات جو تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھیں. تو یہاں بھی یہ ہوا کہ فرشتے آئے, انسان کے روپ میں آپ کے گھر پہنچے, اور آپ نے ان کے خدمت کے لیے, مہمان نوازی کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا وہ جب سامنے رکھا تو فرشتوں نے ہاتھ نہیں لگایا. تو آپ کے دل میں ایک شک سا, ایک خوف سا لہرایا کہ وہ بشر ہونے کے ناطے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو اگرچہ خوف نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور آپ کے حکم سے ہی زیادہ تر زندگی ان کی گزرتی ہے. لیکن بہرحال اس دور میں یہ, جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا, کوئکلی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس دور میں یہ تھا کہ مہمان کے سامنے جب کوئی میزبان شے رکھتا تھا کھانے کے لیے, اگر مہمان اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ مہمان کا تعلق کسی دشمن قبیلے سے ہے, کیونکہ ایک دفعہ اس نے اگر کھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا نمک خوار ہو گیا. تو جب آپ نے کسی گھر کا نمک کھا لیا ہوتا ہے تو پھر اس سے دشمنی نہیں کرتے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ایک شک سا پیدا ہوا کہ شاید یہ دشمن ہے کوئی. تو پھر فرشتوں نے یہ بھانپتے ہوئے کہ کوئی تذبذب میں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, تو یہ پھر خود ہی بتا دیا کہ ہم دراصل فرشتے ہم دو کام کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک کام تو یہ کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں, خوشخبری دینے آئے ہیں, جو کہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوں گے. تو اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جن کا ذکر ہم نے تفصیل سے کیا کل والے ایپیسوڈ میں. اور دوسرا یہ کہ ہم لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں, سدوم کی طرف, امورا اور سدوم. وہاں 5 بستیاں تھیں اور بڑی شاندار بستیاں تھیں, اور ایک طرف اس کے جو ہے وہ آج کا جو اسرائیل ہے, فلسطین ہے, وہ ہے, اور دوسری طرف اردن ہے. اس کی سرحد پہ بڑا شاندار ایک ہرا بھرا ایک علاقہ تھا, اور عالی شان بستیاں تھیں, اور کثیر مال والے لوگ تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اچھا اس بستی کو ساری کی ساری کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے یہ فرشتے ہیں, جیسا کہ فرشتوں نے بتایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اگر اس بستی میں کچھ ایماندار لوگ ہوئے تو خیر, ایک طویل مباحثہ ہوا, ایک ڈائلاگ ہوا, بڑا دلچسپ ڈائلاگ ہے. قرآن حکیم نے اس ڈائلاگ کو محبت کے ساتھ ایک مجادلے سے تعبیر کیا. مجادلہ مطلب ایک جدل, یعنی جنگ کسی صورت پیدا ہو گئی, جھگڑا کا پیدا ہو گیا. اور جھگڑا کیا, یہی کہ نبی کریم جو تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, وہ یہ چاہتے تھے کہ انسانوں پہ عذاب نہ آئے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جناب سارے انسان ہی اس وقت بدترین گمراہی کا شکار ہیں, لہٰذا ہمیں جانے دیجیے. البتہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں وہ گمراہی کا شکار نہیں ہیں. بہرحال یہ والا واقعہ یہ ہو جاتا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر ہم اس طرف آتے ہیں کہ سدوم میں کیا ہوا. سدوم جو لفظ ہے یہ دراصل سوڈومی اسی کا ہی کی ایک شکل ہے, اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو کبھی گناہ پھیل چکا تھا, اس سے پہلے یہ گناہ کسی میں نہیں تھا. چلتے چلتے ہم عرض کرتے چلیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, ان تمام قوموں میں کوئی معمولی چھوٹے موٹے گناہوں کے ساتھ سب سے بڑا گناہ جو ہوتا تھا وہ شرک ہوتا تھا. لیکن بعد کے انبیاء میں عجیب و غریب وہ گناہ جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے. تو لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا گناہ پیدا ہوا, قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ آپ جو مرد تھے اس قوم کے, وہ اپنی جنسی تلذذ کے لیے وہ مردوں کی طرف راغب ہوتے تھے, خواتین کی طرف نہیں جاتے تھے. یہ فطرت میں یعنی فطرت میں نقب لگائی انہوں نے اس طرح سے نیگیٹیولی. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ جو پہلا بڑا واقعہ ہے کہ
شرک کے علاوہ کوئی قوم کسی اور بڑے جرم میں یا کسی اور بڑے گناہ میں گرفتار ہوئی ہو، تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کا یہ والا جو گناہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس کے علاوہ وہ بڑے وہ لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، اور بہت ساری ان میں فراوانی تھی، اور ایک اور بات یہ ہے کہ مال و زر چونکہ بہت زیادہ تھا تو یہ مال لوٹتے تھے۔ اچھا، ان میں یہ والی سوڈومی کی عادت، قبیح عادت پڑی کیسے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ بڑی متمول بستی تھی، لوگوں کا اس بستی کی طرف رجحان تھا۔ آج بھی دیکھیں کہ جو بستی، جس بستی میں بہت زیادہ مال و زر ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، لوگ ادھر آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے لاہور شہر ہے یا کراچی شہر ہے یا جو بھی لنڈن شہر ہے، تو لوگ رزق کی تلاش میں ان علاقوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو علاقے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ جو بستیاں تھیں، ان بستیوں میں صدوم کا علاقہ جو تھا، آمورہ کی بستیاں اور 5 بستیاں تھیں، تو وہ اس علاقے میں لوگ آتے تھے۔ تو وہاں کے جو لوکلز تھے وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ جو لوکلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے باہر والے لوگ آ گئے، ہم نے خود کانوں سے سنا ہے، اس شہر کے لوگ بھی اور اس شہر کے لوگ بھی سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آؤٹ سائڈرز ہیں، مہاجر ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کہیں اندرون سے آ گئے ہیں یہاں پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو شیطان نے یہ والا کام دیکھا تو اس نے ایک بوڑھے کی صورت ان کے پاس آیا، اس قوم کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں کل ایک طریقہ بتاؤں گا جس طریقے سے باہر کے لوگ پھر تمہاری طرف آنا بند کر دیں گے۔ تو اگلے دن یہ ایک حسین نوجوان کی صورت میں آیا، تو اس نے چام کیا، ان کو لبھایا وہاں کے لوگوں کو۔ تو وہ لوگ اس لالچ میں یا اس چکر میں، اس جگڑ بندی میں آ گئے اور انہوں نے سوڈومی شروع کر دی۔ یعنی وہ جو لواطت ہے، قوم لوط کا عمل ہے، وہ جو جنسی بدفعلی مردوں کے ساتھ، یہاں سے آغاز ہو گیا۔ تو جب وہ یہ پھر اتنا پھیل گیا کہ قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ یہ اوپنلی کیا کرتے تھے، بے شرم لوگ تھے۔ تو جب ان کو عذاب کا، ان پہ عذاب کا وقت آیا، اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بہت ڈھیل دے دی اور ایک نبی بھی مبعوث کر دیے جو ان کو درست راستے کی طرف بلاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، جب سیدنا لوط علیہ السلام ان کو بلاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، ایسی صورتحال۔ تو مطلب چوری اور سینہ زوری، سرکشی کا یہ عالم تھا۔ بہرحال جب وہاں پہنچے یہ فرشتے، تو یہ فرشتے 2 خوبصورت لڑکوں کے روپ میں، کہا یہ جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کو شہر کے باہری سرحد پہ ملے۔ تو شہر کے باہری سرحد پہ ملے تو آپ کی بیٹیوں نے دیکھا تو آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ بستی والے ان پہ حملہ کر دیں گے، اور آپ پھر ان کو گھر لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جب، یعنی بیٹیاں گھر لے آئیں، جب آپ کے گھر یہ پہنچے تو بستی والے پیچھے پیچھے آ گئے اور آ کے لگے دروازہ توڑنے اور ضد کرنے لگے کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دے۔ وہاں لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا، قرآن حکیم میں یہ ہے کہ تم میں کوئی بھی اجل رشید، کوئی سیدھے راستے پہ چلنے والا مرد نہیں ہے کیا، کوئی ہدایت یافتہ؟ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حلال کیا ہے، یہ میری بیٹیاں جو ہیں نا یہ حاضر ہیں۔ اچھا، اس پر علماء کرام نے رائے پیش کی ہے کہ ایک تو یہ پورے قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس طرح سے، دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ تم نکاح کر لو باقاعدہ حلال طریقے سے، میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تو بہرحال وہ اس پہ نہیں مانے، وہ کسی بھی قیمت پہ نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ فرشتوں نے یہ جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے ہیں اور آپ کے دل سے ایک آہ نکلی اور ایک خواہش، حسرت بھری خواہش آپ کے دل میں آئی کہ کاش میں قلعے میں ہوتا، حفاظت میں ہوتا، تو یہ لوگ یہاں تک نہ پہنچ سکتے یا میں ان سے محفوظ رہتا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، آپ بے فکر ہو جائیں، صبح تک ان پر عذاب آ چکا ہوگا، یہ جو سرکش قوم ہے اور یہ جو سوڈومی میں مبتلا ہیں۔ اور صبح کون سا دور ہے، قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، صبح کون سا دور ہے، یہ بالکل قریب ہے۔ البتہ آپ اپنے یہ جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکل جائیں بستی سے، ہاں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہ جائیے گا، کیونکہ بیوی نے ہی مخبری کی تھی کہ یہ 2 لڑکے یہاں پہ ہمارے گھر موجود ہیں، تو یہ ساری قوم وہاں پہ آ گئی۔ تو اس طرح جناب قوم لوط پہ عذاب آیا۔ جب یہ نکل گئے تو شدید چنگھاڑ، کڑک، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، بجلی کا کڑکا آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زلزلہ بھی آیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو پوری کو بستی کو اکھاڑ کے الٹا وہ گرا دیا گیا، اور اس طرح سے یہ بستی بالکل برباد ہو گئی۔ ایک اور لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے کہ سجیل کی بارش کی گئی۔ سجیل کے بارے میں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارسی کا ایک ترکیب ہے، فارسی کی سنگ گل، یعنی گیلی مٹی کو کہتے ہیں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ پتھر سنگ بن جاتی ہے۔ تو آپ یہ لفظ سجیل کا سورہ فیل میں بھی پڑھتے ہیں،
اور یہاں پہ بھی ہے کہ سجیل کی بارش ہوئی اور یہ ساری بستی ملیا میٹ ہو گئی، اور اس طرح سے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کی بربادی جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ قصہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہی قصہ سورہ ہود میں کسی حد تک ہے اور باقی مختلف صورتوں میں ہے، تو قریش کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو معلوم ہو کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ نبیوں کو جھٹلانے کا نقصان الٹیمیٹلی شدید عذاب ہوتا ہے، تو یہ عذاب آئے ان قوموں پہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنے چاہیے، اور یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بھی بندھائی گئی کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ سیدنا لوط علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان کو کچھ نہیں ہوا۔